لوگ یہ بھی چھین لیں گے، بغیر سلے ہوئے کپڑے دیں گے، اور گھر والے جو بیٹے بچے سے آجو باجو والے کی شاید نہ کر دیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ ایسے واقعات کو، اس لیے یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ آپ کی امانت یہاں بیٹھ کر کے ہیں، ان کے سر پہ بھی تاج سجائے جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر کسی بندے کا 1 روپیہ بھی سرزمین ناچارم کے اس مدرسے میں لگا ہوگا، ان کے جسم میں خون بنا ہے، تو یاد رکھیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں انشاءاللہ العزیز اس 1 قطرے خون سے انہوں نے جو قرآن پڑھا ہے، قیامت کے دن ان کے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ ہوگا۔ آپ نہیں دیں گے تو بھی مدرسہ چلے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ کوئی آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں مدرسے میں نہیں دوں گا تو مدرسہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے، کچھ فرق نہیں پڑے گا، اللہ انتظام کرے گا، اللہ دینے والے ہیں، اور اللہ دنیا کے نظام، کائنات کے نظام کو چلانے والے ہیں۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نہ دینے والے ہیں، ہم لوگ ان کے پاس جا کے جب ان کو دین اور اسلام کی بات سناتے ہیں، قرآن کی بات سناتے ہیں، اللہ ان کے دل کو پلٹ دیتے ہیں ماشاءاللہ۔ خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ امت ہونے کا حق یہ ہے کہ مدارس کو، مساجد کو، اپنے علماء کو اپنے سینے میں بسا کے رکھیے۔ انشاءاللہ جب تک دینی مدارس زندہ ہے تب تک انشاءاللہ العزیز ہمارا نام و نشان زندہ رہے گا۔ جب یہ دینی مدارس و مساجد ختم ہو جائیں گے، خدا کی قسم ہمارا نام لینے والا بھی دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے اس کو بچائیے، اس کو بچائیے۔ آپ کے اکابرین کے لہو ان کو بچانے میں ختم ہوئے ہیں، آپ کے علماء کے گردنیں کٹے ہیں ان مدرسوں کو بچانے کے لیے۔ جب بھی ہم کو ان کو بچانے کے لیے قربانیاں دینا پڑے تو خدا کے واسطے ہر اعتبار سے تیار رہیے۔ بزدل بن کے جینا مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ مسلمان کو اللہ نے بزدل نہیں بنایا، مسلمان کو اللہ نے بہادر بنایا۔ بزدلی اور ایمان دونوں ایک سینے کے اندر ہو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ یا تو ایمان باقی رہے گا آپ کے سینے میں، یا تو آپ کے سینے میں بزدلی۔ لہذا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہادر امتیوں، اپنے سینے کے اندر بہادرانہ صفات کو پیدا کرو، اور حالات اور وقت کو بھاگتے ہوئے اب اپنے ذہن کو بناؤ۔ جس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑے ہم اپنے ذہن کو بنا کر اس طرح کے حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ آپ یہ سوچیں گے ہماری مدد کے لیے یہ آئے گا، وہ آئے گا، فلاں آئے گا، یاد رکھو بزدل قوم کی مدد خدا بھی نہیں کرتی۔ جو قوم بزدل ہوتی ہے ان کے بچے بھی بزدل پیدا ہوتے ہیں، اور دھیرے دھیرے وہ قوم تباہی کے دھرے پہ چلی جاتی ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ لوگوں اگر تم اپنے آپ کو نہیں بدلو گے تو خدا بھی تمہیں نہیں بدلے گا۔ تم کو بدلنا ہے تو خدا بھی تم کو بدلے گا، تم نہیں بدلو گے اپنے آپ کو، خدا بدلنے کے لیے بھی تیار تم کو نہیں ہے۔ لہذا لوگوں پلٹ کے آؤ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف، ان کی زندگیوں کی طرف، آپ کے صحابہ کے کردار و اخلاق کی طرف پلٹ کے آؤ، اپنے ان اکابرین کی طرف۔ ان کے شکل و صورت کو سجاؤ، ان کے جسم کے لباس کو اپنی زندگی میں سجاؤ، ان کے طور و طریقہ کو اپناؤ۔ کامیابی اسی میں ہے۔ یہ انگریزوں کی زندگی کو، کتوں کی زندگی گزارنے والے لوگوں کی زندگی کو اپناؤ گے، یاد رکھو چند دن کے لیے دنیا میں واہوائی مل جائے گی، چند دن کے لیے بیرسٹر، فائرسٹر، ایرسٹر، گیرسٹر، مالدرسٹر لوگ کہہ دیں گے آپ کو، لیکن یاد رکھو جب موت کے فرشتے آپ کے سامنے آپ کے روح کو نکالنے کے لیے آئیں گے، اس وقت اتنے آپ گھبرائیں گے، اتنے آپ تڑپیں گے، اتنے آپ افسوس کریں گے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ لوگوں پلٹ کر نماز کی طرف، پلٹ کر اپنے علماء کی طرف، پلٹ کر اپنے دین کی طرف آئیے اور اپنے مدارس کو بچائیے۔ آج مولانا محمود کی قربانی سے 4 منزلہ عمارت، تھوڑی سی محنت سے آپ لوگوں کے ذریعے سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا، 4 منزلہ عمارت تیار ہے۔ یہ ادارہ قیامت تک قائم رہے گا انشاءاللہ، نہ اس کو کوئی بیچ سکتا ہے نہ خرید سکتا ہے، قیامت تک یہ دین کا کام ہوگا۔ تھوڑی سی توجہ سے انشاءاللہ۔ اگر آپ سارے ساتھیاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ایک ساتھی آج عزم اور ارادہ کر کے جائیے
ایک صفۃ المسلمین نہیں، اس علاقے کے اندر جتنے اسکول سے چل رہے ہیں ہر گلی گلی میں انشاءاللہ مدرسہ بھی چلے گا انشاءاللہ۔ یہ ارادہ کر کے جائیے آپ۔ آج 5 حافظ قرآن بنے ہیں، آپ ارادہ کر کے جائیے، یہاں 5 نہیں، انشاءاللہ ہر آدمی ہر ایک مدرسے میں جائیں گے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنی محنت اور پسینے کی کمائی دیں گے۔ حافظ صاحب لو پیسے، ایک بچے کو میرا نام سے حافظ قرآن بناؤ، حافظ صاحب لو یہ اینٹ لو، آپ یہ عمارت کی تعمیر کرو، ہم جائیں آپ کے پاس کہنے کے لیے حضرت جی یہ کیجئے؟ نہیں میرے دوستو، آپ نبی کے امتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا فریضہ ہے کہ ہر وقت جان مال آل اولاد گھر بار سب چیز کے ساتھ تیار رہنا چاہیے۔ اگر اولاد کی ضرورت پڑے اللہ کے راستے میں اولاد قربان کرو، جان کی ضرورت پڑے جان قربان کرو، اگر عورتوں کی کچھ قربانی کی ضرورت پڑے عورتوں کی قربانی پیش کرو۔ فلسطین میں آپ سنے ابھی کیا ہوا؟ فلسطین کی عورتوں نے، ماں بہنوں نے کنڈیشن لگا دیا ہے، تم کو اگر مجھ سے شادی تو پہلے وعدہ کرو اسلام کو جس چیز کی ضرورت ہے تیار رہو گے 24 گھنٹہ۔ پہلے لکھا رہے لڑکوں کو اگر تمہارے جان کی ضرورت اسلام کو ہے تو تم لکھو 1 منٹ کے لیے گھر میں نہیں رہو گے، فوراً تم نکلو گے۔ وہاں کی عورتوں نے تیاری کیا۔ کیا ہم وہی ایمان وہی زندگی